أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قالوا قوم عاد نے کہا یا ہودو اے ہود علیہ السلام ما جئتنا نہیں لائے آپ ہمارے پاس ببینۃ کوئی واضح دلیل معجزہ وما نحن بتارکی آلہتنا اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک آپ کی بات سے وما نحن لک بمؤمنین اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان نقول ہم نہیں کہتے الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء مگر یہ کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو برا اثر چھوڑ دیا ہے قال ہود علیہ السلام فرمانے لگے انی اشہد اللہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں واشہدوا تم بھی گواہ رہنا انی بریء مما تشرکون بے شک میں بیزار ہوں برات کا اعلان کرتا ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو من دونہ فکیدونی جميعا اللہ کے سوا تم سب تدبیریں کر لو میرے خلاف ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت بھی نہ دینا انی توکلت علی اللہ بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک پر ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ما من دابۃ نہیں ہے کوئی جاندار الا هو آخذ بناصیتها مگر اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے میرا رب ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے 56 تک ہے ابتدائی آیات میں سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شرک سے بیزاری کی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ جو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ ایک ہی فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا اور ساتھ ہی اپنے مفادات کا کہ مجھے آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لینا یہ سب کچھ صرف کر رہا ہوں تو کس لیے اللہ کی رضا کے لیے اب قوم نے جواب دیا یا ہودو ما جئتنا ببینہ آپ کو واضح دلیل اور اس واضح دلیل سے مراد معجزہ ہے حالانکہ پیغمبر کا چہرہ معجزہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا دیکھنا معجزہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام اللہ اکبر ایک مشہور واقعہ ہے رسول اللہ مبارک کا کہ
قیدی آیا اور بہت بڑا جرنیل تھا اپنی قوم کا، اس کو باندھا ہوا ہے. رسول اللہ مبارک تشریف لائے، دیکھا باندھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ وہ بات تو کر لو. کوئی بات نہیں کر. خیر حضور نے فرمایا بڑا جرنیل ہے، بڑا آدمی ہے، کھول دے. جب کھول دیا اور کہا ایک نظر دیکھ تو لو، بس اس نے ویسے اللہ کو منظور تھا، اس نے یوں دیکھا، کھولا، سیدھا چلا گیا. دور تک گیا، پھر واپس آیا. حضور نے فرمایا بھائی کیا خیریت؟ آپ تو بڑے غصے سے گئے تھے. کہنے لگا آپ نے جو کہا دیکھ لو تو بس دیکھ ہی لیے. پیغمبر کا تو چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس چہرے کو دیکھ کر جو ایمان نہ لائے، کائنات میں اس سے بدترین کوئی انسان ہے ہی نہیں. لیکن یہ بدبخت منہ مانگی نشانیاں اور معجزات طلب کرتے تھے کہ ہم جو کہیں ایسے معجزات چاہیے. تو انہوں نے کہا ماجے تھا نا ببینہ. اور دوسری بات یاد رکھیں، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. آپ جتنے مرضی میٹھے الفاظ استعمال کریں، میٹھی بولی بولیں، ہم اپنے معبودوں کو آپ کے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین. حود علیہ السلام نے 466 سال عمر پائی، 466 سال قوم کو سمجھاتے رہے. 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت ملی اور قوم کو دعوت دے رہے، لیکن بدبخت کیا کریں؟ وما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے. بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بہکی بہکی نعوذ باللہ پیغمبر کی باتوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو آپ ایسی، یہ ہمارے ان معبودوں کا سایہ پڑ گیا آپ پر. انہوں نے آپ کے ساتھ برا وہ کر دیا جس کی وجہ سے آپ نعوذ باللہ مخبوط الحواس ہو گئے ہیں، اور آپ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. قال، اب حود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا، میں اللہ کو، واشہدو، تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، تم کہتے ہو ان بے جان مورتیوں نے جو خود ہلنے کے بھی آپ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں گے تو ورنہ ہل نہیں سکتے. اگر مکھی ان کے ناک پر بیٹھ جائے تو اپنی ناک سے مکھی اڑانے کے قابل نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتے. یہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. واشہدوا، تم گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے ان تمام شرکوں سے بری ہوں، بیزار ہوں. یاد رکھنا ایک بات عقیدے کی ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، یہ شیطان کا فلسفہ. یاد رکھ، کیا بولو؟ سب ٹھیک، سب نہیں ٹھیک، صرف ایک ٹھیک. سب ٹھیک. رسول اللہ مبارک نے فرمایا میری امت کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے، یہ نہیں فرمایا ماشاءاللہ سب اچھے، نہیں نہیں، فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، 72 جہنم میں جائیں گے سوائے. فرمایا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہے جو میری سنت اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے. میری سنت اور صحابہ کے سب ٹھیک نہیں ہے بھائی، سب. اس لیے برات کا اعلان، اور میں بارہا کہا کرتا ہوں لیکن افسوس یہ ہے اب ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. ہماری تو ابتدا ہی کس سے ہے؟ نہیں سے. کس سے؟ نفی سے. لا، کلمے کی ابتدا کسی سے ہے؟ ہاں، لا. لا لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں. لا نہیں، الا اللہ، لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے،
کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی نافع، کوئی زوار، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بیماری ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ صرف الا اللہ، الا اللہ. پہلے سب کی نفی کر دو، پہلے سب کی، ہاں، پھر کیا کرو؟ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، پھر الا اللہ کی. تو اس لیے برات، گاندھی بر صغیر کی بڑی شخصیت ہے، ہندوؤں کا رہنما اور پیشوا تھا. وہ کہتا تھا اسلام برحق مذہب ہے، اسلام، لیکن ہندو مت بھی برحق ہے، ہندو مت بھی برحق ہے. نہیں نہیں نہیں، بس بھی کو چھوڑ دو، اسلام ہی برحق مذہب ہے، اسلام ہی، اسلام ہی برحق مذہب ہے. اسلام کے علاوہ تو سب سے برات، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. میں ان سب سے بری ہوں، بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے. اس لیے سب کا انکار کرنا ضروری ہے. سب کا انکار کرنا اس وقت تک ایمان نہیں ہے جب تک دوسروں کا انکار نہ کرتے. حق، حق ایک ہے، حق اور باطل کئی ہیں. قرآن میں ایک لفظ ہے، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے من الظلمات الی النور، من الظلمات، ظلمات جمع ہے ظلمتن کی، اور نور کی جمع آتی ہے انوار، نور کی جمع انوار. تو قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ من الظلمات الی الانوار، نہیں نہیں نہیں، من الظلمات الی النور، من الظلمات، نور ایک ہی ہے، ظلمات کئی ہیں. باطل کئی شکل میں ہے، باطل کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن حق کی شکلیں مختلف، حق ایک ہی ہے. بولو حق ایک ہی ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں، اگر آپ نے سنت اور بدعت میں فرق دیکھنا ہے، سنت اور بدعت میں فرق، تو بس دنیا میں جہاں جائیں گے سنت ایک ہی ملے گی. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو سنت، جو سنت یہاں لاہور میں ہوگی وہی مکہ مدینہ میں ہوگی. وہی سنت آپ کو افریقہ کے وہ دور دراز جنگلوں میں بھی وہی سنت ملے گی، امریکہ کے وہ آخری سرے پر بھی وہی سنت ملے گی. بدعت اسلام پورا میں کچھ ہوگی، سمن آباد میں کچھ اور ہوگی، آگے چلے جائیں تو پھر کچھ اور ہوگی. ہر محلے کی اپنی اپنی بدعات ہوگی، ہر محلے کی. ملک تو بڑی دور کی بات ہے، ملک بڑی دور کی بات ہے. بدعات میں فرق آتا جائے گا، سنت بس جہاں آپ دیکھیں کہ یہ تو وہی ہے، وہ ویسے ہے تو یہ لطیفہ لیکن حقیقت ہے. ہمارا ایک پٹھان سادے ہوتے ہیں، وہ حج عمرے پہ گیا تو کہنے لگے بس صرف اذان پشتوں میں ہوتی تھی، باقی کچھ نہیں. اذان پشتوں میں ہوتی تھی، اذان، کیونکہ وہی اذان تھی جو یہاں دیتے تھے. جو اذان یہاں وہ سنتا تھا وہی اذان مکے اور مدینے میں بھی سنتا تھا. معلوم ہوا جو اذان وہاں ہے، جو اذان مدینے میں ہے، جو اذان لاہور میں ہے، جو اذان امریکہ میں ہے، جو تمام ملکوں میں ایک ہی اذان ہے، وہی اذان صحیح ہے. اور جو کیا ہے، ہاں، یہ ساتھ والے پتہ نہیں کیا کچھ ایک گھنٹے میں تو اذان دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ اللہ کا نام بھی ایسا لیتے ہیں کہ الامان والحفیظ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر چلے جائے وہاں جامعۃ المنتظر میں کچھ اور کہتے ہیں، پھر وہاں سے چلے جائیں تو ایران میں کچھ اور کہتے ہیں، عراق والے کچھ اور کہتے ہیں، آذربائیجان والے کچھ اور کہتے ہیں. معلوم ہوا یہ اذان نہیں ہے. اذان تو وہی ہے جو پوری دنیا میں، سنت ایک ہی ہے، سنت پیغمبر کا طریقہ ایک ہی ہوگا. اس لیے سب سے برات کا اعلان، حق کیا ہے؟ صرف ایک ہے. فرمایا من دونہ فکیدونی جمیعا، پیغمبر کبھی کسی سے ڈرتے نہیں. واہ، ہاں 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 ہاں، پیغمبر کبھی،
ہاں پوری قوم مخالف ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہتھولا رکھو جی, مصلحت سے کام لو, حکمت سے کام لو. وہ قاری صاحب اتنی سختی نہ کریا کرو تسی. ساڑا دین تے جی پیار نہیں. من دونی فکیدونی جمیعا, جو تمہارا جی کرتا ہے میرے خلاف جو کر سکتے ہو تمام تدبیریں کر لو, اور مجھے مہلت نہ دینا. میں تم سے کوئی مہلت نہیں مانگ رہا, کوئی بھیک نہیں مانگ رہا. کیوں؟ انی توکلت علی اللہ, میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. میرا بھروسہ اللہ پر ہے. جب اللہ پر بھروسہ ہے پھر تم سے کیوں بھیک مانگوں, تم سے کس چیز کی مہلت مانگوں؟ تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر گزرو. انی توکلت علی اللہ, اور کون سا اللہ؟ ربی و ربکم, میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے. تمہارا بھی رب کوئی اور نہیں ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں پالنے والا دکان نہیں ہے, پالنے والی ہاں میری اور آپ کی ملازمت نہیں ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ رب ہے. ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی میرے رب کے ہاتھ میں نہ. سب اس کی قدرت کے تحت ہے, اس کے قدرت کے اندر ہے, کوئی باہر نہیں ہے. اور فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم, میرا پروردگار سیدھے راستے پر. کیا مانا؟ یہ ذرا سمجھنے والی ہے. وہ تو خود کہتا بھائی سیدھے راستے پر آؤ. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا مانا کہ میرا رب صراط مستقیم پر؟ مانا یہ ہے کہ میرا رب جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہے. جی میرا رب جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ عدل اور انصاف کا, وہ سیدھا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کجی, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی والی بات نہیں ہوتی. فَإِن تَوَلَّوْا, اب اگر تم روگردانی کرو گے, نہیں مانتے ہو, تو کیا ہونے والا ہے اس کا ذکر رب نے آگے کیا انشاءاللہ زندگی رہی تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب, اللهم يا مصرف القلوب, ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله